مائدہ سے آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ صورت مبارکہ سب سے آخر پر نازل ہوئی ہے، آخری دور میں، آخری زمانہ میں، اور اس میں زیادہ تر خطاب آپ کو ایمان والوں سے ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے مباحثہ، مناظرہ، مناقشہ وہ سب کچھ دیگر اقوام سے، مذاہب سے ہو چکا ہے، اور اب حتمی احکامات، اور چونکہ اب سلسلہ وحی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا تو ضروری تھا کہ جتنے بھی احکامات یا جو جس انداز میں ایمان والوں کو سمجھانا ہے رہ گیا ہے وہ اب سمجھا دیا جائے، کیونکہ اب ٹائم نہیں تھا، اور بالخصوص حجۃ الوداع کے بعد تو کوئی ٹائم نہیں تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ذوالحجہ میں حج ادا ہوا ہے اور 12 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو ٹائم تو بالکل ہی نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پے در پے جلدی احکامات نازل فرمائے، جس میں حلال و حرام نہایت ہی اہم احکامات تھے، اور اس کے بعد چند چیزیں نصیحت کے طور پر تاکہ ایمان والے اللہ رب العالمین کی اس نعمت اسلام کی قدر کریں اور جان لیں اس کی اہمیت کو کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو ان جو احسانات ہیں اور ان جو نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں کمزوری کے اندر، جب تعداد بالکل تھوڑی تھی، جب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس دور میں اللہ رب العالمین نے استقامت بھی دی اور آہستہ آہستہ تعداد کو بھی بڑھایا، اور مسلمانوں کی جماعت ایک مضبوط جماعت بنتی چلی گئی۔ اس وقت کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص، بطور انعام جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر اس نے کی، اذ جب ہما ارادہ کر لیا تھا، ارادہ کیا، قوم ایک گروہ نے، لوگوں نے، ان یبسطوا یہ کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ دنیا ساری تمہیں مٹانا چاہتی تھی، دنیا ساری تمہیں مٹانا چاہتی تھی، اپنے ہاتھ بڑھا کے تم پر حملے کر کے۔ یہ ایک استعارہ ہے، یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے، اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھانا۔ اصل مقصود کیا ہے کہ وہ دنیا تمہیں مٹانا چاہتی تھی۔ فکف پس روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے۔ کس نے روک دیا؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، یعنی ان کے جتنے بھی ارادے تھے، جتنی بھی ان کی تدبیریں تھیں، جتنے بھی ان کے مکر و فریب تھے، اللہ نے سارے کے سارے الٹے کر دیے۔ وہ تم مٹانا چاہتے تھے، مٹ خود گئے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے پاس اسی لیے آئی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آئندہ کی جو زندگی ہے اس کو بھی ڈر بچ کے تم نے گزارنا ہے۔ وعلی اللہ، اور یہ جو تمہارے اوپر اللہ کی مدد آئی ہے، احسان ہوا ہے، نعمت تمہیں ملی ہے کہ کفر مغلوب ہو گیا، تم غالب آ گئے، تو اس کے پیچھے ایک تو اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اور دوسرا توکل ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ نکلنے کا تمہیں حکم دیتا تھا، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تلواریں، نہ گھوڑے، نہ اسلحہ، نہ بارود، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی تم اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ توکل جو تھا، اس توکل کے باعث اللہ کی مدد
شامل حال ہو جاتی تھی۔ لہٰذا آئندہ کے لیے بھی وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ مومن ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، نہ کثرت تعداد پر اور نہ ہی کثرت وسائل پر، بلکہ صرف اللہ پر۔ ہاں جتنی ہو سکے ہمت، طاقت اور جتنے اختیارات ہیں، جتنی ہمت ہے اتنے وسائل بھی اکٹھے کرنے چاہیے، افرادی قوت بھی بنانی چاہیے، لیکن ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈپینڈ صرف اور صرف کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر، بھروسہ، توکل۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، یعنی دشمن قوم، اللہ کی نافرمان قوم، تمہاری دشمن قوم، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کریں۔ محترم بھائیو، یہ کفار کا دست درازی کرنا اور مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھانا اور یہ ارادہ کرنا کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں، مٹا ہی دیں، تو یہ اجتماعی طور پر بھی تھا اور اسی طرح سے انفرادی طور پر بھی تھا۔ اجتماعی طور پر تو وہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ ہر وقت پلاننگ، ہر وقت پروگرام، ہر وقت ان کی میٹنگ، اندرون خانہ، دار و ندوہ، وہ انہی باتوں کے جو ہے ان کا جو میٹنگ ہال تھا، ان کی پارلیمنٹ، وہ اسی بات سے سجتی تھی، اور یہی جب بیٹھتے تھے تو اسی بات کو ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے، اور جب وہاں سے مجلس برخاست ہوتی تھی تب بھی ان کو یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہو سکی، ان کو ختم کیسے کریں۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں، ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی، یہود کی بھی، عیسائیوں کی بھی، اور اسی طرح سے دیگر اقوام کی انفرادی طور پر بھی کوشش رہتی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے لیے اسپیشل مشن وہ روانہ کرتے تھے، اسپیشل مشن روانہ کرتے۔ کئی دفعہ ابو جہل نے ایسے لوگوں کو جو پیشہ ور تھے ان کو روانہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں اور آپ کا قصہ تمام کر دیں، اور ان کی باقاعدہ طور پر ان کو کہہ لیں کہ فنڈنگ کی، ان کے گھر کے اخراجات اپنے ذمہ لیے۔ اور اسی طرح سے یہود نے بھی کئی دفعہ ایسے کیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں گئے کسی کام کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں سے وہ اوپر سے کوئی بھاری چیز، وزنی چیز گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا اور وہاں سے جو ہے اٹھا دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں اور خاتمہ کر دیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دین کا اور آپ کے ماننے والوں کا۔ اور اسی طرح سے ایک خاص واقعہ جو صحیح بخاری شریف کے اندر ملتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف سے جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو دوپہر میں آرام کے لیے ایک ایسی وادی میں اترے جہاں خاردار درخت تھے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے، لوگ بھی اتر گئے، قافلہ پڑاؤ ڈال دیا قافلے نے۔ تو ایسے میں تمام لوگ سائے کی تلاش کے اندر چھوٹے موٹے درخت جہاں بھی جو ملا اس کے نیچے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے استراحت کے لیے، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس درخت کے ساتھ ہی اپنی تلوار بھی لٹکا دی کہ اتنے میں ایک اللہ کا دشمن اس طرف آ نکلا، اور اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ اکیلے ہیں اور تلوار بھی جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے ہیں، تو اس نے چونکہ صاف ذرا دل کے اندر اس کے دشمنی تھی
اور وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے اکیلا قابو پا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس نے وہ تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر تلوار نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اب وہ کوئی عام شخصیت تو تھی نہیں، ہاں جی، سب سے بہادر، سب سے نڈر، اللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا خوف چھوا تک بھی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے تیرے ہاتھ سے بچائے گا۔ بس لفظ اللہ سننا تھا کہ اس اللہ کے دشمن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ توجہ ہے نا بھائیوں کی، ہاں جی، تب اس کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ اس کے اتنی کپکپی طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور جو کوشچن اس نے کیا تھا نا کہ کون بچائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ کوشچن کیا، ہاں بھائی تجھے کون بچائے گا، کیونکہ گیم ساری کیا ہو گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے۔ اب تجھے کون بچائے گا، تو چونکہ اس کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، اور جب بندے کا عقیدہ ہی نہ ہو تو اس نے کیا جواب دینا ہے، ہاں جی۔ اب اس کو تو آئی بائی بھول گئی ساری کی ساری، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی اب کرنا کیا ہے۔ اب وہ لگا منتیں ترلے کرنے۔ تو محترم بھائیو، پتہ چلا کہ جب بندے کا عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ ٹکرے مارتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، بغلے جھانکتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب بندے کا عقیدہ مضبوط ہو تو پھر اس کو اللہ پر بھروسہ وہ کرتا ہے، توکل اللہ پر کرتا ہے، اور اللہ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مشکل وقت میں ساتھ بھی دیتا ہے۔ تو اصل مضبوطی کس چیز کی ہے؟ نہ جسم کی مضبوطی ہے، نہ ہی محترم بھائیو اعصاب کی مضبوطی ہے۔ اصل مضبوطی کس کی ہے؟ عقیدے کی مضبوطی ہے۔ جب بندے کا عقیدہ، لیکن ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے عقائد اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ پتھر کی چند ٹائلیں کہیں لگی نظر آتی ہیں تو ادھر ہی ماتھا جا کر ٹیکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ابھی کشتی میں بیٹھے نہیں تو یا سواری پر بھی بیٹھے نہیں یا پیر استاد خیر۔ بھئی پیر استاد کے ہاتھ میں خیر ہے، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری خیر اور بلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کمزور عقیدہ، کالی بلی راستے سے گزر گئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں فتح ہونی۔ فجر کے ٹائم کو جناب دکان پر پہلا گاہک ادھار والا آ گیا، نیت ہماری دیکھیں ہمارے عقائد دیکھیں، پہلا گاہک ادھار والا آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں سارا دن ادھار چلے گا، ہے جی۔ کوا بول پڑا یا اس طرح سے کوئی جانور بول پڑا، جناب یہ نحوست ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یعنی اتنے عقائد جو ہمارے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور پھر عقائد آ کر ٹھہرتے کہاں پر ہیں؟ یہ پتھر، یہ عقیق، یہ زرکون، ہم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مشکل دور کرنی ہے۔ پتھر پہنا ہوا ہے، عقیق پہنا ہوا ہے، یہ جناب فلاں چیز سے بچائے گا، یہ فلاں چیز سے بچائے گا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ توکل اور بھروسے کا دیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ بندہ تلوار لے کر کھڑا ہو، تلوار لے کر کھڑا ہو اور قتل کرنے کا ارادہ ہو، لیکن بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بس اب ٹھٹر گیا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ بس اس کو سمجھانا مطلوب تھا کہ بچانے والی ذات اوپر ہے، بچانے والی ذات اوپر ہے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح سے خاص طور پر اور آپ کی امت کو اور آپ کی جماعت کو عام طور پر یہ سارے اللہ کے دشمن مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور انعام پیش کیا ہے کہ وہ مٹانا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتا تھا، اور اللہ نے بچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کر دکھایا کہ سارے مل کر ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے، بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے اپنی ساری قوت اور طاقت لگائی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پروان چڑھایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اللہ رب العالمین نے کیسا حسن انتظام فرما دیا کہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی اس کی پرورش کا بندوبست
کر دیا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نہ والدہ ہے نہ والد ہے، یتیم پیدا ہوئے، اور اس طرح سے محترم بھائیو آگے یتیمی کی حالت میں رہے، اور اسی مکہ کے اندر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فاتح بنا کر جو ہے وہ داخل فرما دیا۔ تو پتہ چلا جو اللہ کا ہو جاتا ہے کوئی بھی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ یہ ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ، حالات سارے کے سارے اس کے اختیار میں ہیں، ہاں جی، اللہ رب العالمین کے اختیار میں سارے معاملات ہیں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو پھر اچھا ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اپنے وسائل اور اپنی ہمت کے مطابق کام کرنا، یہ بھی توکل کا ہی حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہ بندہ آخر میں تو بس بیٹھے ہاں، اللہ پاک نے دینا ہے تو چھت پھاڑ کے دینا ہے تو میں بس توکل نہ لب جائیں، نہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بھائیو صرف توکل کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور اپنے وسائل کے اوپر جو ہے محترم بھائیو ڈیپینڈ کرنا یہ متکبروں کا کام ہے، یہ تکبر کرنے والوں کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں سے جو ہے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، وسائل کی حد تک کوشش کاوش، اور پھر بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ اور اس کو اس شعر کے اندر بڑے اچھے انداز سے شاعر نے بیان کیا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ خنجر رکھنا ہے اور تیز بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کھنڈا رکھ کے نہیں کام چلانا، یعنی یہ ہے تیاری، یہ کیا ہے؟ تیاری۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کیسے بیان فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا اور تیاری کرو، مَّا اسْتَطَعْتُم جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے، جتنی ہمت طاقت ہے، جتنے وسائل ہیں، اپنی تیاری رکھو۔ پھر اللہ رب العالمین ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہاری اس تیاری سے اللہ اپنے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دے گا، وہ ڈریں گے تم سے۔ تو تیاری ضروری ہے، اور پھر تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ یہ بھی ضروری ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسن طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر جو ہے محترم بھائیو یہ زبانی بھی ہے، اور اسی طرح سے قلبی بھی ہے، اور عملی بھی ہے۔ یاد رکھیں تینوں طرح کا شکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، زبان سے بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس وقت جماعت کو بچایا، ہاں جی، مسلمانوں کو بچایا، تو آج مسلمانوں کی آبادی 1.25 ارب کے قریب ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بچایا نا، ایک ایک کو جوڑا، ایک ایک کو جوڑا، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ اور اس طرح سے محترم بھائیو قلبی شکر، یعنی دلی طور پر اللہ رب العالمین پر راضی ہونا، دین اسلام پر راضی ہونا۔ اور آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے، ہم مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دلی طور پر اسلام پر راضی نہیں ہے۔ اگر دلی طور پر اسلام پر راضی ہوتے تو آج ہماری صورتحال یہ نہ ہوتی۔ آج ہمارے غموں کی اصل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے غموں کی اور پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، وہ نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا، جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں بن سکے۔ تو محترم بھائیو یہ کیا ہے؟ عملی طور پر اور قلبی طور پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے وہ کچھ بننا ضروری ہے، وہ کچھ بننے کی کوشش کرنا ضروری ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ یعنی یہ اصل مومن جو قرآن کا مومن ہے وہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ میں آئے تو پوچھیں۔